من وجد في صحيفة استغفار كثير. رسول کریم نے بتا رہے ہیں خوشخبری سنا دو بندہ کو جس کی نام اعمال کے اندر زیادہ استغفار. دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم کا کوئی گناہ صادر نہیں ہوا. یہ ہمارا ایمان ہے. رسول سے ایک بھی گناہ ہوا صغیرہ ایک بھی نہیں ہوا. رسول نے کہتے واللہ لأستغفرن وأتوب إلیہ فی کل یوم اکثر من 70 مرة. رسول قسم کھا کہ واللہ اللہ کی قسم نہیں ہر دن 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ گناہ تھا. رسول کا استغفار کس لیے ہوا؟ کہ وہ عبدیت کیا. اللہ کی جو بندہ ہے نا عبدیت کی سب سے اعلیٰ مقام پر. تو رسول کا یہی سوچ تھا کہ نہیں اللہ کی بندہ ہو وہ میرا مالک ہے تو مالک کا جو حق تھا عبادت کا وہ بھی ادا نہیں کر سکتا. میں 24 گھنٹہ نماز پڑھ رہا ہوں ہو سکتا ہے پھر بھی ادا نہیں ہوا. وہ جس کو محبت کرتے ہیں اس کے لیے دنیا دے دیتے ہیں. پاگل ہو جاتے نہیں ہم جس کے لیے پاگل تو آس پاس کے لوگ کہتے پاگل ہے پاگل پاگل بولتے نہیں. ماں بھی کہتے تھے کہ پاگل ہے. لیکن آپ کا حساب کرنے کے بعد آس پاس میں نے تو کچھ نہیں کیا. وہی معاشرے جب بولتے تم نے تو میرے لیے بہت کچھ کیا. تم نے اپنی زمین بیچ دیا گھر بیچ دیا اپنا کپڑا بھی آخر میں کھول کے دے دیا کیا بچہ. لیکن ہم کیا کہتے ہیں میں نے تم کو کیا. رسول کا یہ عقیدت کر رہا ہے جو حق تو وہ ادا نہیں کر سکتا. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ امت کو یہ پتہ چل جائے استغفار بہت بڑا ہتھیار. استغفار بہت بڑا ہتھیار. یہ استغفار کیا کرو ٹائم نہیں مختصر بتا رہا ہوں. استغفار اللہ حدیث قرآن کریم کے اندر الفاظ ہیں وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قرآن کی آیات. اللہ کہتے ہیں رسول کو جب تک آپ دنیا میں زندہ رہیں گے میں دنیا والوں کو عذاب نہیں دوں گا. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. اب تو چلا جائیں گے جب تک آپ کی امت استغفار کرتے رہے گا میں عذاب دوں گا. تو ایک اسباب پر چلا گیا. صاحب والوں کو دونوں اسباب لے کر کے رسول بھی تھا وہ بھی استغفار کرتے تھے لیکن رسول اللہ سے چلا گیا. تو ایک اسباب ہے. یہ بھی اگر ہم چھوڑ دیں گے دیکھیے خدا نہ مانے ہم ہر دن نیند سے جاگ کے کام کے لیے جاتے ہیں ہمارا اندر پریشانی ہے کہ میں گاڑی میں چڑھ رہا ہوں اللہ کے عذاب کی ایکسیڈنٹ گاڑی سے نہیں. یہ سوچ میں ہم ہیں کہ اللہ کے عذاب بیماری کے ذریعے آئے گا کام کے لیے اس کرتے ہیں. یہ پریشانی ہے نا. ہم گھر سے نکلتے صبح یہ پریشانی کہ اللہ کے عذاب یہ خبر لے کر آئے گا کہ تمہارا یہ مریض ہوگی. پریشانی میں رہتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کے قتل کے ذریعے آئے گا کہ مجھے کوئی کھلی کام نہیں ہوگی. یہ پریشانی میں ہے. اللہ ساری پریشانی کا حل استغفار. الله بحديث من الذي والاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرضا ورزقه من حيث لا يحتسب. جس نے استغفار کو اپنے لیے لازم بنا لیا اپنے لیے ضروری بنا لیا جعل اللہ من كل ضيق مخرجا ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیا ومن كل هم فرجا ہر قسم کی پریشانی سے نکلنے کا راستہ کر دیں گے ورزقه من حيث لا يحتسب. اللہ ایسا جگہ سے ان کو دے گی وہ خود بھی نہیں. میرے بھائی دوستوں بزرگوں ہم منگل کے دن مرکز کی مشورہ میں گیا تھے تو مرکز سے عالمی مرکز سے خط آیا تو پورا سکھانے کا ٹائم نہیں. ایک الفاظ میں بتاتا ہوں. اس کے اندر ایک الفاظ لکھا ہوا تھا کہ رمضان کے اندر اپنے عمل کو تقویٰ سیکھنا تھا. ہر عمل کو دوست کا نماز پڑھتے یار ہمارے زندگی میں کوئی دور رہتے ہیں ایک دوست رہتے نماز پڑھنے کے لیے نیوز نہیں جائیں گے ایک دوست کو بلا کر خراب کر دیں گے اسلام جانتا ہے. لیکن رمضان کے اندر وہی نماز نیت سے پڑھو یار میرا اللہ مجھے دے گا
اگر نہیں پڑھوں گا تو مجھے جہنم پہ جانا ہے. یہ تقویٰ کے ساتھ عبادت ہے. یہ نہیں کہ میں نہیں جاؤں گا تو میرے باپ ڈانٹیں گے. اس کا ہم نے کیا ہے؟ بیوی ڈانٹے گے. اس کا ہم نے کیا ہے؟ اسی کو گھما کے لے آؤ تو میرا اللہ ہے. میں نہیں کہوں گا تو میرا اللہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کون ہے؟ بیوی بھی چلا جائے گا. ہو سکتا ہے باپ بھی اپنا ڈانٹنا چھوڑ دے گا. باپ کا مجھ سے ناراض ہو کر مجھے ترک کر کے چلا جائے گا. لیکن اللہ ہے جو کبھی بندہ کو چھوڑتا نہیں. یا تو دے کر جنت میں دے گا یا تو جہنم میں دے گا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس کو خیال کرنا. ٹھیک ہے نا؟ تقویٰ کے ساتھ جڑا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ ہاں بس اللہ کی ڈر ہے دل میں رہے کہ میرا اللہ دیکھ میرا اللہ دیکھ. نہیں مختصر طور پر بتا رہا ہوں. اصل بصیرت اللہ کی بات سمجھتے ہیں. جو اکابر تعبیر مختصر بتا رہا ہوں ٹائم نہیں ہے. اس کی عجیب بات ہے. بہت بڑا متقی تھا. اگر تعبیر کے اندر نام لینا ہے جلیل قدر کسی کا تو اس کے حسن بصری کہنا نہیں. ایک ہی سوال کے اندر آپ کے اندر جو تقویٰ کا مینا یہ تقویٰ آپ نے کیسے حاصل کیا؟ اس میں عجیب بات ہے. سب یاد کر لینا. اس میں عجیب طریقے سے پتا ہے کہ مجھے جب 4 چیز حل ہو گیا تو میں متقی بن گیا. پہلا نمبر جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرا رزق کوئی مجھ سے نہیں سیکھ سکتا میں مطمئن ہو گیا. جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرا رزق مجھ سے کوئی نہیں سیکھ سکتے مجھے جو رزق ہے وہ مجھے ہی کھانا ہے وہ دوسرا نہیں کھائے گا میں مطمئن ہو گیا. ابھی میرا پریشانی نوکری جائے گا اس کے لیے نماز کے لیے نوکری چلا جائے گا اس کی پریشانی میرا نوکری. دوسرا جب مجھے یقین ہو گیا میرا عبادت مجھے ہی کرنا ہے دوسرے کی کرنے سے نہیں ہوگا تو میں عبادت شروع کروں. ذمہ داری ہے. اگر ایسا ہوتا کہ اگر کسی کو 50 ریال دے دو تو ظہر کی نماز اپنی ذمہ داری چھوٹ جائے گا. بہت بڑا مالدار تھا قطار کے اندر. پورا قطار کی سارے کا نماز وہ جب سے دے دیتا. لیکن ہوگا روزہ کی بدلی میں جوان آدمی سب کچھ ہے. ہاں روزہ کے لیے 1 لاکھ ریال دینے کے لیے بھی قطار کے اندر دے دیتے ہیں. لیکن سمجھ گئے تو جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے عبادت بھی کرنے سے نہیں ہوگا یہ یقین جب آ گیا تو میں عبادت بھی. تیسرا نمبر جب مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے وہ اللہ دیکھ تو میں جب یقین ہو گیا میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ برا کرنے میں شروع کسے برا کرا اللہ تو. اگر بیوی کی دیکھنے پر دوست کی دیکھنے پر میں گناہ چھوڑ دیتا ہوں دوست نہیں. جب میرا یقین آ گیا میرا اللہ دیکھ رہا تو مجھے بھی گناہ کرنے کیا تو شرم. چوتھا نمبر جب مجھے یقین ہو گیا مجھے مرنا ہی ہے میں مرنے کی تیاری شروع کر. مرنے کی تیاری کیا مارکیٹ میں جانا ہے. میری تیاری کیا بلڈنگ بنانا کیا مٹی کے اندر جانے کا بنانا. لیکن یہ 4 مسئلہ جب حل ہو گیا یقین ہو گیا اور اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے مضبوط ہو گیا تو یہ مضبوط ہو گیا. تو میرے بھائی دوستوں آپ لوگوں کا جب چھوٹ چیز عرض کروں کہ رمضان کے لیے زیادہ زیادہ تلاوات کی کریں اس پر. ہمارے جو مرحومین دنیا سے چلا گیا حدیث شریف کے اندر آیا وہ ایسا خود پروگرام ایسا ہے کہ سمجھ میں تو کوئی پوچھ رہا ہے. ابھی صحابہ کے لیے لوگوں کو بلا یہ استغفار کرتے تو اس سے کام نہیں. اگر میرے باپ دنیا سے چلا گیا واقعی میں اس کا باپ ہونے کا حصہ سسٹم میں اس کا اندر اس کی عزت ہے تو میرا حق بند اس کو استغفار کرنا اس کو رسالت ہوتا ہے ذاتی طور پر. اگر مجھے کوئی بھی سورہ نہیں آتے سورہ اخلاص تو آتے ہزاروں مرتبہ پڑھو. 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کو سمجھ جاتے ہزاروں مرتبہ کتنا سو ہوگا کتنا ٹائم لگے گا. کوئی بھی نہیں آتا ہے بسم اللہ آتا تو بسم اللہ پڑھتے رہو 1000 مرتبہ. دنیا میں اس میں بندہ نہیں سورہ فاتحہ نہیں جو بھی آتے ایک آیات بھی آتی اس کو ہزاروں مرتبہ لاکھوں مرتبہ پڑھو. یا اللہ میرا کچھ نہیں ہے میں انہیں لے کر تیرے دربار کا حاضر ہو گیا. میرا ماں کو بھی ناجات دیتے باپ کو بھی دیتے میرا فیملی کو دیتے سارے امت کو دیتے. یہ کرتے کر سکتے یہ پوچھ رہے لیکن اس کے علاوہ ہمارا کچھ چاہا ہے. اس کے لا ملک ولا ملک من اللہ کوئی جگہ نہیں.
اس کے ہاتھ پہ ہی جائے. یہ شک ہے اس کے اندر. دوسرا چیز میرے بھائی دوستوں بزرگوں، رمضان کا آخری ٹائم کمرے موت گزار کرنا بہت آسان ہے. مسجد کا جو ماحول ہے، مسجد کیا ہے؟ پہلے تعارف اللہ کرتا ہے. کیا تعارف ہے؟ اللہ کرتا ہے. اللہ کرتا ہے. تیسرا گھر اللہ تعالیٰ سے بھی لگا جلال کرنی ہے نا، فرشتہ کا لگا. اس کے اندر جو بندہ آئے گا اس کو سکون دینا ہے، شیطان کی وسواس سے حفاظت کرنا ہے، اس کو ہر قسم کے اطمینان دلانا تاکہ وہ میرے دربار کے گھر پہ آ کر پریشان کے علاوہ رہے، سکون کے ساتھ میرے ساتھ بات کرے، میرے ساتھ وقت گزارے. اس کا اللہ تعالیٰ مسجد بنے. نماز اس میں باجماعت کیوں فرض ہے؟ کیوں لازم ہے؟ نماز پڑھو تو باجماعت کیوں لازم ہے؟ گھر پہ جاؤ گے اس کے اندر ایک مزہ ہے. اس کا اپنے ہمارے یہ تقاضا ہے. میں سب ساتھی کو کہتا ہوں کہ 2-3 دن کے مسجد کے لیے ارادہ کرنا ہے. میں 2-3 دن مسجد کے لیے وہاں سب سے بڑی فائدہ یہ ہے اب ادھر جا کر خود بھی جتنے بڑا چھوٹے چھوٹے گانا چلاتے ہیں مسجد میں بڑا سب کی خود ہے تو اس دنیا کے اندر ایک جنت کا مقام ہے مسجد. تو ہم تو ہمارا شروع بہت زیادہ ہے. اس ٹائم میں ہر کوئی جنت کی بات کرنے لگا ہے سامان کی طرح. تو کم از کم ارادہ کر لے کہ میں 3 دن 2 دن 1 دن کسی ماحول پہ رہوں گا جہاں پر بھی گناہ کے اسباب بھی نہیں ہے، گناہ کرنے کا موقع بھی نہ اگر کیا تو دوسرا ڈانٹ کے تم اس کو مان لے. کمرے میں مان لیتا ہوں، مانتا ہوں. ماننے کا سوال ہے تو کون ہے؟ میں آزاد ہوں. ہوتے نہیں سر. اس لیے ارادہ کر لے. یہ مختصر بتا رہا ہوں. میرا بیٹا ایسا ہے، بھائی ہے میرا عمر کا، اکثر میرا لڑکا جیسا عمر ہے. بیٹا تم لوگوں کو بول رہا ارادہ کر لیں کہ مہینہ کے اندر 1-2 دن، سال کے اندر کوئی دن مسجد کی ماحول کے اندر ہے. اگر عبادت کر لے تو اچھی بات ہے. آپ کے ساتھ وہ بندہ رہے گا جو آپ کی عبادت کی تنقید کرے گا، تعلیم بھی کرے گا، سورہ بھی سکھائے گا، حدیث بھی سکھائے گا، دعا بھی سکھائے جو آپ کو ضرورت کی چیز ہے. اگر کچھ بھی نہ سیکھا پھر بھی امن کی جگہ پر رہا. اس سے بہت بڑی چیز ہے. وہ بڑی چیز ہے نا. بہت واقعہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت دے دیا صرف مسجد کے اندر رہنے کی ہدایت دے دیا، کوئی عمل نہیں کیا. ایک واقعہ سنا کر میں ختم کرتا ہوں. انڈیا کی جتنا بندے ان لوگوں کو پتا ہے جگر مراد آباد ایک بہت بڑا شاعر تھا جو انڈیا کے اندر سب سے ایک مشہور شاعر تھا جس کو انڈیا کی طرف سے انترجاتی نیشنلٹی بھی ملا. وہ ہر دن 3-4 مرتبہ مت کرتا تھا. ریل گاڑی کا میں مختصر بتا رہا ہوں. ریل گاڑی کا سفر کرتا تھا. ان کا ایک دوست کا خزا عزیز حسن اس کے ساتھ ملاقات ہوا. دیکھا پگڑی شگڑی لگا ہوا ہے تو کہتے ہیں وہ عزیز حسن نے کہا جگر بھائی کہتے مسٹر سے ملنا کیسا بن گیا. کہتے ہوئے اشرف نے تمہارے لیے صحت ہے ان کے دربار پہ جاتے ہیں. ہاں میں نے اس کے نام سنا بہت بڑا عالم ہے تو چلو میرے لیے ایک اپائنٹمنٹ نکالو میں ایک دن اس سے ملاقات کروں. لیکن ایک شرط ادھر بھی کچھ شراب پینے کا شراب پینے کا موقع ہے. تو خدا اشرف خان کے دربار پر حضرت جگر منوری صاحب سے ملاقات ہوا تھا تو آپ سب ملاقات کرنے کا خواہش مند ہے لیکن آپ کے اندر مسجد ہے وہ آنے کا ایک دن کے آنے کے لیے تیار ہے لیکن شرط کیا شراب پینے کا موقع ہے. تو ہمیں کہتے ہیں سب یہ کاپی لے اس کے خط دیکھو اس کے اندر یہ بھی لکھ تو دیکھو مسجد کے اندر شراب پینا منع لیکن یہ جو تالابند جو مسجد کی یہاں پہ اس کے اندر میرے ذات سے خریدا ہوا ایک کمرہ ہے جو آپ نے پیسہ سے خریدا مسجد کی لاک نہیں تھا تو جب اس کو شراب پینے کا چاہت کرو میرے کمرے میں جانا. ایک بات ہے اللہ والوں کی چھٹی نہیں ہے کہ جب میرے پاس آنے کا طلب ہوا اللہ والوں کو آنے کا تو ابھی اللہ کی رضی ہوتی ہے. ابھی جگہ میرا مجھے آیا صبح آیا تو دوپہر کے لیے اس کو شراب پینا صبح سے دوپہر کے جتنا معمولات دیکھا ہے اس کو پی نہیں ساتھ جو ہے یہ ماحول کا نظر دوسرا صبر کیا اگر جیسا مجھے ٹھیک ہے کرتے کرتے اثر کرتا ہے مجھے ایسا ٹائم بھی آ جائے 3 دن گزارا ایک گھوڑ کی شراب میں حضرت سے بیعت ہوا پکا مسلمان بھی بنا پھر واپس گیا. ابھی جب واپس گیا تو بیمار ہو گیا شراب پیشی کو ابھی حکومت کی طرف سے ڈاکٹر کا بورڈ دے دیا کہ یہ ہمارا بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے
ऐसा ही मुल्क में चला जाएगा, इसका इलाज करो। अब एक लोग बैठा, हमने ये फैसला किया हजरत आप अचानक एक चीज़ छोड़ दो, अचानक छोड़ने से नुकसान हुआ, आपको अगर छोड़ना है तो इसका तीसरा तो पहले 3 मरतबा पढ़ता, 2 मरतबा, एक हफ्ता, फिर एक हफ्ता एक मरतबा पीना है, फिर एक हफ्ता बाद से थोड़ा थोड़ा करके गोटे कितनी सब कितना दिन बचे इसके लिए नींद में कि अगर मैं ये फॉर्मूला नहीं मानूंगा, अल्लाह का फॉर्मूला मानूंगा, तो मैं पीना ही नहीं, तो इसका ग्रांट नहीं होगा। उसने बताया देखो मुझे अल्लाह का खौफ है, मुझे ये भी यकीन है मुझे जाना तो अल्लाह का हाथ पे तो मैं मफरमानी की जरिए एक सेकंड भी बचना नहीं चाहिए, तुम्हें कर देता आ गया अल्लाह ने उसके बाद भी असर नहीं किया, सिर्फ मस्जिद में आया, इस शर्त में शराब भी पीऊंगा, लेकिन माहौल ने उसको शराब भी छुड़ाया, जिंदगी भी अच्छा बना दिया। फिर बाद उसको जो अशार में पढ़ता हो ताजुब बन जाता हो, उसके अशार से पूरा दुनिया के अंदर हिदायत हो गया। इसलिए मेरा दोस्त बुजुर्गों, मेरे बेटो तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह। हमारे जाफर भाई और फरीद भाई और जो हमारा मोटी साथी है मुबारक साथी, सिर्फ दीन सीखने के लिए, सिर्फ अल्लाह के घर में गुजारा करने के लिए घूमना के अलावा जिंदगी कैसा होता है इसको देखने के लिए 3 दिन के लिए ईद की दिन ऐसा ही छुट्टी है। क्या काम है? घर पे खाना पीना मोबाइल चलाना, उसको छोड़ दो, खाना पीना भी उधर है, वक्त भी गुजारना भी है, सब कुछ है, टॉयलेट भी है, सब कुछ है। सिर्फ फर्क यह है कमरा छोड़कर अल्लाह अपने घर को छोड़कर अल्लाह के घर को छोड़कर तैयार रहने में सारे जवान क्या हो जाए बेटा, अगर हाँ तुम लोग तैयार हो जाओ बेटा सारे, ऐसा ना हो कोई भी अल्लाह रहा है मुझे उनको अल्लाह हो अच्छा तरीके से हो रहा है, कोई भी फर्क बाकी है, सारे तैयार हो जाओ, ठीक है ना इंशाअल्लाह। 3 दिन अपने जिंदगी में ऐसा गुजारा करूँगा कि ये 3 दिन मेरा अल्लाह का घर करूँगा, ठीक है ना। अगर आपको कोई इजाज़त नहीं कि चला मुझे दुआ करना, आप मुझे बहुत दिली दुआ है, अगर आइंदा अल्लाह मुझे मौका दिया इंशाल्लाह मैं अपने बेटे भाई को मिलने फिर आऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। आप लोग मुझे दिली तौर पर रुखसती दे दो, मेरे लिए भी दुआ करो, मेरे फैमिली को भी दुआ करो, एक ही दुआ अल्लाह ताला सबको दीन दे दो, सबको अल्लाह ताला जन्नत वाला बना, और कुछ भी नहीं चाहिए इंशाल्लाह। दुआ मेरे तरफ से इंशाल्लाह, जहाँ पर कोई लोग हजरत है मेरा आपको तरफ से मामूलात है इंशाअल्लाह, मैं आऊँगा जब भी हम लोग बोलेंगे इंशाअल्लाह, ग्रुप वगैरह कोई मसला नहीं है, इसलिए कि आप लोग बोल कर अगर मुझे अल्लाह ताला ना जलाओ तो चाहिए, जाना ही है, वही जाना जन्नत पे हो, जाना ही है, वही जाना कहाँ पर हो, जन्नत, जाना ही वही जहाँ जहन्नम पे ना हो, अल्लाह ताला सबको इंशाअल्लाह। अब लोग मुझे याद है इंशाअल्लाह भाई जान से बात किया तो मुझे सबको जरूरत है, क्या करिए इसके क्योंकि थोड़ा 7-3 दिन के लिए नाम लिख ले, क्या करें पेपर में 10-10 सदी करके नाम लिख, क्या करें आज सबका नाम लिखते जाएगा तो टाइम नहीं है। कॉलम है किसी के पास? कॉलम है किसी के पास? नीचे तक कोई कॉलम 10-10 सदी करके मेरा तो हो, अल्लाह अगर लेके जाएगा तो हम कोई नहीं जा सकते, सही है ना। अगर अल्लाह लेके जाएगा तो हम तो जा सकते। देखो ये जो मौलाना ने बात किया है, ये तो हम बात सुन लिया, हम तो आपको सबके एक ही मिलते हैं। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने बेहतरीन बताया, इस उम्मत को अल्लाह ने बताया जो आप बेहतरीन उम्मत हो, आप सबको भेज दिया है, हमारा तश्कील हो गया था, हमारा अल्लाह ने जब दुनिया में भेज दिया, आप सबसे उम्मत में हमारा 2 जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी हम खुद के दिन में चले, और तो पूरा दुनिया में जितने भी मुसलमान भाई सब पूरा हम सब दिन में है, लेकिन पूरा दिन में नहीं, पूरा दिन में नहीं है। जैसे सहाबा जो किसी को सामने ज़्यादा बयान नहीं करता, पूनों में से मेरा तरफ बनता, सहाबा क्या बोलता भाई हमारा तरफ बनता, इल्ला माशाल्लाह हम अभी किसी को नहीं बोल सकता मेरा साथ मेरा तरफ बनता, मेरा ईमानियत, मेरा इबादत, मेरा मामलात, मेरा माशरत, अखलाक कोई पूरा नहीं। इसलिए दोस्तों हम सबको यानी सीखना पड़ेगा, और हमें ईमान को सीखना है, ईमान की हिफाजत करना, ईमान दूसरों को पहुँचाना।
ये कर आपसे ये सवाल करता हूँ, ये हमारा जो कारोबार है यानी बीवी बच्चे के साथ है तो हम रहता हूँ, ये तीनों काम होगा हमारा? ईमान को सीखना है, ईमान की हिफाजत करना और ईमान दूसरों तक घुसाना। हम जैसे हैं ऐसे चले, ऐसे होगा क्या? अब कोई आवाज़ नहीं दे, ऐसे होगा? इसके लिए निकलना पड़ेगा। साहबा अगर नहीं निकलता, हमारा बस लोग ईमान नहीं है, इस्लाम नहीं आता, तो अभी टाइम भी कम क्या करना? तो एक काम करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाई दोस्तों, हम लोग सब अपने मुसलमान, लेकिन मुसलमान को 3 काम सीखना है। 2 काम सीखना है भाई, 3 काम सीखना है लाजमी। दुनिया कैसे बने, आखिरत कैसे बने और मेरा ज़िंदगी कैसे बने। दुनिया तो मेरा हम लोग कैसे भी छोड़ देगा, मुश्किल नहीं है। मेरा खाना पीना कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा लवण से भी खाना ज़िंदगी चल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मेरा ज़िंदगी को आखिरत के लिए बनाना है। और अब मेरा आखिरत कैसे होगा? आखिरत जब शुरू होगा ना, ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। जब तक अल्लाह रहेगा तब तक आखिरत रहेगा। अल्लाह का कोई मौत है? अल्लाह का कोई मौत नहीं, आखिरत का कोई मौत नहीं। आखिरत का जो रास्ता है, एक जन्नत एक जहन्नम। हम लोग मुसलमान है, जन्नत में जाना है ना जहन्नम में जाना है? बात कीजिए, जन्नत में जाना है ना जहन्नम में जाना है? जन्नत में जाना है। कौन कौन जन्नत में जाने के लिए रजा है इंशाअल्लाह? इसके लिए अपना हिस्सा के लिए, अपना ईमान सीखने के लिए, अपना ईमान सीखने के लिए, अपने को दुरुस्त करने के लिए, अपना को मुसलमान बनाने के लिए, मुसलमान बनाने के लिए अपनों को अल्लाह का रास्ता में निकलना है, जिहाद करना है। सहाबा इकराम जैसे जिहाद किया, जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुशी आयत नाजिल हो गया ना, सहाबा इकराम फौरन तैयार था, लब्बैक। कोई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हुक्म आया, सहाबा इकराम तैयार था, लब्बैक। तकवा ऐसा था, आज हमारा अंदर तकवा नहीं है। हम लोग बात करता है लेकिन दिन क्या, लेकिन हमारा अपना अंदर दिन नहीं है। बात करता है ईमान का, लेकिन अपना अंदर ईमान नहीं है। बात करता है सुन्नत का, लेकिन अपना अंदर सुन्नत नहीं है। बात करता है सही तरीका का, लेकिन मेरा अंदर सही तरीका नहीं है। इसलिए हमको सही करना, हमका घर वालों को सही करना, ये हमारा हर आदमी का जिम्मेदार है। हदीस मुहिम ऐसी है, अपना हर आदमी जिम्मेदार है। क़यामत का दिन हर आदमी को पूछना जाएगा कि तुम्हारा ज़िंदगी को कैसे गुजारा, तुम्हारा ज़िंदगी को कैसे गुजारा, हर आदमी को पूछना जाएगा। इसलिए खुशी खुशी तैयार है। इसके अंदर 3 दिन का मौका है, छुट्टी है। हमारा ज़िंदगी को सही करने के लिए थोड़ा तो टेस्ट करें कैसे हमारा ज़िंदगी बने। इसके लिए कौन कौन साथी तैयारी इंशाल्लाह? बस हाथ खड़ा कर ले साथी थोड़ा, ठीक है इंशाल्लाह। मेरा हाजत है, मेरा कब्र में कोई नहीं जाएगा, सही है ना? कब्र में जाके आ नहीं सकता है, सही है ना? अल्लाह का कुरान में बताया तो अगर रब्बना अब्सरना व समिअना फरजना नअमल सालिहान इन्ना मुकिन, ये लोग हमने देख लिया, सुन लिया, विश्वास कर लिया, दोबारा भेजेगा क्या? हम जब देखेगा अज़ब और गज़ब और नाज नेमत, फिर हम आ सकते हैं क्या? कोई नहीं आ सकता। इसलिए अभी हमारा हम सब ने बताया, जब तक सांस है तब तक चांस है, जब तक सांस है तब तक चांस है। अभी थोड़ा अपना हाजत है, मेरा कब्र में कोई नहीं जाएगा। मैं साथी थोड़ा हाथ खड़ा हो जाए साथी, सब अभी सबका नाम लिखने के टाइम में अभी इस तरीका सब सच अल्लाह के लिए खड़ा हो जाए, सब सच अल्लाह के लिए खड़ा हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको कबूल करे इंशाअल्लाह। हम लोग लगाना है, टेस्ट करने की 3 दिन अल्लाह हमको सबको तौफीक दे देंगे। लाइन के 2 लाइन लाइन करके बैठ जाओ। दो शादी करके ঠিক আছে ঠিক আছে আমি তো হঠাৎ করে আইছি ভালো বসেন বসেন